اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی خوبصورت حدیث کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے افراد کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس دن جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اس حدیث کا تذکرہ میں نے پچھلے سبق میں کیا تھا، اور اس میں سے ایک شخص کا بتا بھی دیا تھا کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ کون ہے، یعنی ایک کیٹیگری کون سی ہے۔ آج میں نے ایک دوسری کیٹیگری آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اس کیٹیگری کا تعلق بھی ہمارے پچھلے سبق کے مضمون کے ساتھ ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ، اور ایک ایسا شخص دعت امرأۃ، جسے ایک یا کسی عورت نے دعوت دی، جسے کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس عورت کی 2 صفات آپ نے بیان کی، ذات منصب و جمال، ذو والا اور ذات والی، اور یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پر ذات منصب و جمال، منصب اور جمال والی، یعنی سٹیٹس والی ہو اور خوبصورت ہو، یعنی اس عورت کی 2 صفات آپ نے بیان کی ہیں۔ اس عورت نے جس میں یہ 2 خصوصیات ہیں، اس نے کسی شخص کو گناہ کی دعوت دی، فقالا، تو اس شخص نے کہا انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ اصل میں وہ خوف، میں نے ذکر کیا تھا کہ جتنا بڑا انعام اللہ کے رسول نے جس بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے، اس کے لیے جو کام ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں، آسان کام نہیں ہے۔ اب یہاں بھی وہ دیکھیں تنہائی والا معاملہ ہے کہ انسان تنہا ہو، یعنی کس حوالے سے تنہا ہو یہ آپ سمجھ رہے ہیں، اور اس میں گناہ کرنے کی طاقت بھی ہو، حالات سب سازگار ہوں، لیکن وہ شخص گناہ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دے، صرف اس بنا پر کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہی ریکوائرڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف، اپنا ڈر کسی درجے میں عطا کر دے تاکہ ہم بھی گناہوں سے بچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے جس کا ذکر ہوا تھا کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ملک کی 12 آیات الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے 13ویں آیت جو ہے وہ رکھ رہا ہوں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ یہ آیت جو ہے اس کے 2 حصے ہم کر لیتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور دوسرا حصہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پہلے حصے میں واو آپ کا عاطفہ یا استنافیہ نیا جملہ شروع کر لیں۔ آگے آ رہا ہے اسروا قولکم، اور اس کے بعد آ رہا ہے او۔ او آپ کا حرف عطف ہے، عاطفہ ہے، تو اس سے پہلے اسروا قولکم کو ہم معطوف علیہ بنائیں گے، اور او کے بعد اجہروا بہ اس کو ہم بنائیں گے معطوف، اور پھر اس معطوف علیہ اور معطوف کو ہم
کچھ بنائیں گے. تو معطوف علیہ کے حوالے سے جو ہمارے سامنے الفاظ آ رہے ہیں وہ ہیں اسروا قولکم. اس میں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اسروا، سین را را اس کا مادہ ہے، اور غیر صحیح افعال کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مضاف، کیونکہ اس میں حرف کی تکرار ہوئی ہے. سین را را مادے کو آپ اگر باب افعال میں رکھیں تو کیا بنے گا؟ اسرارا نارمل اور یسررو، اسرارا یسررو اسرارن. اسرار کے معنی ہوتے ہیں چپکے چپکے باتیں کرنا یا چھپانا. تو اسرارا یسررو، اس میں جب ادغام کے قواعد اپلائی ہوں گے تو یہ بن جائے گا اسرا یسرو، اسرا یسرو اسرارن. اب اس فعل سے ہم فعل امر بنانا چاہ رہے ہیں، اس باب سے اس مادے کو استعمال کرتے ہوئے فعل امر بنانا چاہ رہے ہیں. تو باب افعال میں فعل امر بنانے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ باب افعال سے فعل امر بنائیں گے تو باب افعال میں جو وہ حمزہ ہم نے ماضی میں ایڈ کیا ہے اس مضارع میں بھی وہ ایڈ کر کے آپ نے فعل امر بنانا ہے. دیکھیں نارملی میں سے کیا رکھ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے اسرا یسرو. بورڈ پہ چلتے ہیں تاکہ بات جو ہے بالکل آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. ماضی کا سیغہ ہے آپ کا اسرا اور مضارع ہے یسرو. اب میں نے فعل امر بنانا ہے تو باب افعال سے جب بھی فعل امر بنائیں گے تو وہ جو حمزہ ہے اصل ہے وہ اس کو شو کر کے بنانا ہے. تو یسرو سے نہیں بنائیں گے بلکہ علامت مضارع یا یو اسرو. ٹھیک ہو گیا؟ اسرا یو اسرو، انفقا یو انفقو. ورنہ نارملی ہم بولتے ہیں انفقا ینفقو انفاقن، لیکن آپ نے فعل امر بنانا ہے باب افعال سے خاص طور پہ اس حمزہ کو مضارع میں شو کر کے بنانا ہے، انفقا یو انفقو. اب دیکھیں اس میں ذرا جلدی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. انفقا یو انفقو، اب فعل امر بنانا ہے، حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. حاضر کے صیغے میں پہلا صیغہ ہے ہمارے پاس تو انفقو. قواعد اپلائی کریں فعل امر کے، مضارع کو کر دیں اخف. پہلی قسم کا صیغہ ہے قاف ساکن ہو گیا. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے، پڑھا جا رہا ہے فعل امر تیار ہے. انفق تو خرچ کر. انفق مثنیٰ انفقا اور جمع انفقو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. یو اسرو اور جمع کا صیغہ بنا لیں کیونکہ ہمارا ریکوائرڈ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. تو یو اسرو سے تو اسرو اور تو اسرو نا. مضارع کو اخف کرے، نون والے صیغوں میں سے نون آپ کا ہٹ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے اور ایک الف لگ جاتا ہے. علامت مضارع ہٹائیں، پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے، پڑھا جا رہا ہے فعل امر تیار ہے. اسرو، اس لیے آپ دیکھیں کہ پیچھے سے ہم واؤ کے ساتھ اسے ملا رہے ہیں تو وَأَسِرُّ ہی پڑھ رہے ہیں. اگر یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہوتا تو کبھی بھی اس حمزہ کو پڑھا نہ جاتا. وَأَسِرُّ اور تم چھپاؤ. فعل امر، فعل اور فاعل، اس کے اندر انتم فاعل چھپا ہوا ہے. کیا چھپاؤ؟ قولکم، قولکم کو چھپاؤ. قولا مضاف، کم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول.
اپنی بات کو. اسروا قولکم فعل فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ انشائیہ. اور تم چھپاؤ اپنی بات کو او یا جیم ہارا جہرا یجہرو با فتح یفتح فتح یفتح باب سے جہرا یجہرو جہرن اعلان کرنا اونچی آواز میں بولنا. جہرا یجہرو یجہرو سے ہم نے فعل امر بنانا ہے اور جمع کے صیغے سے بنانا ہے تو صیغہ ہمارا ہے تجہرونا. تجہرونا کریں اپلائی رولز. اخف کیا پہلا کام, اخف کیا نون ڈراپ ہو گیا, الف لگ گیا, علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے, نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل لگانا ہے اور حمزۃ الوصل کو حرکت باب نصرہ باب کرومہ میں پیش باقی میں زیر. اجہرو تم اونچی آواز میں بات کرو. اچھا اب اس سے پہلے ہے او واو ساکن. واو ساکن اور یہ حمزہ حمزۃ الوصل ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا, دو ساکن آ گئے. کیسے ملاتے ہیں؟ یہاں ایک ٹاپک التقاء الساکنین, بہت خوبصورت ٹاپک ہے. التقاء الساکنین دو ساکنوں کا ملانا. اس میں ٹاپک پہ اگر ہم بات کریں تو کچھ صورتیں ہمارے سامنے بنتی ہیں. وہ صورتیں میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ التقاء الساکنین والا مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے آپ کا حل ہو جائے گا. التقاء الساکنین اس کی چند صورتیں ہیں, بس وہ نوٹ کر لیں. پہلی صورت ہے دو ساکنوں کا ملانا. اس میں آپ کے حروف الہجا جو ہیں کتنے ہیں عربی زبان میں؟ 28 یا 29 ہم بات کرتے ہیں. 28 اگر ہم لیں تو ان حروف میں ہمارے پاس ایک ہمارے کانسوننٹس ہیں اور ایک واؤلز ہیں. واؤلز ہمارے حروف علت. حروف علت میں دو آراء پائی جاتی ہیں. کچھ ہمارے بزرگ کہتے ہیں جی واو یا اور الف یہ تین حروف علت ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ واو اور یا ہی حروف علت ہے صرف. ہم واو اور یا کو حروف علت مان لیتے ہیں اس وقت, اور الف کو بھی چلیں بیچ میں اگر شامل کر لیں تو جو باقی ہمارے حروف ہیں ان 28 میں سے 3 نکل گئے 25 حروف ہمارے ہو گئے کانسوننٹس. آپ کے دو ساکن حروف ہیں, ان کو آپ ملانا چاہ رہے ہیں تو کیسے ملائیں گے؟ تو نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کا پہلا ساکن حرف کوئی کانسوننٹ ہو, پہلا حرف کوئی کانسوننٹ ہو, مثلا ذہبت, تا آپ کا ساکن ہے اور تا کانسوننٹ ہے, اور اس کے بعد میرے پاس ہے البنتو. البنتو اب دیکھیں یہ آپ کا البنتو کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. اسے جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو اس نے الف کی صورت میں لکھا رہ جانا, پڑھنے میں نہیں آنا. ہمارے پاس وہی صورت بن گئی التقاء الساکنین, تا بھی ساکن لام بھی ساکن. اب ان کو ملا کر کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ کا پہلا جو ساکن ہے وہ کانسوننٹ میں سے کوئی حرف ہو تو رول یہ ہے کہ اس کانسوننٹ کو آپ نے زیر دے کے آگے ملانا ہے. ذہبت البنت, ذہبت البنت. کلیئر ہوگی بات؟ ایک صورت حال یہ ہوگی. دوسری صورت
آپ کا پہلا والا ساکن جو حرف ہے وہ حروف مدہ میں سے کوئی ہو. حروف مدہ سمجھتے ہیں؟ الف واو اور یا یہ آپ کے حروف مدہ ہے. انہیں حروف مدہ کب ہیں؟ یہ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. دوسری صورت میں نے کیا بتائی؟ اگر آپ کا پہلا ساکن حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہو. مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. لڑکے کی 2 کتابیں، لڑکے کی 2 کتابیں کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. تو کتابانی آپ کا مضاف ہے، لیکن مضاف بن رہا ہے تو نون ڈراپ ہو جائے گا اس کا، کتابہ رہ گیا، اور الولدی مضاف الیہ. حروف مدہ اور ساکن. کلیئر؟ ایسی صورت ہو تینوں کی ایگزامپلز آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. اس میں ایک ایگزامپل سمجھ لیں، دونوں باقی سمجھ میں آ جائیں گی. آپ کا پہلا ساکن جو ہے، یعنی یہ اس میں الف کو لے رہا ہوں، حروف مدہ میں سے ہو، تو ایسا کرتے ہیں آپ کا وہ جو حرف مد ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا، اس کو پڑھا نہیں جائے گا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کتابال ولدی نہیں پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے کتابل ولدی. کتابل ولدی. الف پڑھا؟ نہیں پڑھا. پھر دیکھیں فی، فی حرف جر اور اس کے بعد ہے الکتاب. حمزہ حمزۃ الوصل، یا ساکن لام ساکن، 2 ساکن اکٹھے ہو گئے. یا کیا ہے؟ حرف مد. تو کیا کرنا ہے؟ اس حرف مد کو پڑھیں گے نہیں. آپ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے فیل کتاب، بلکہ اس حرف مد کو پڑھنے سے ڈراپ کر دیں گے، فل کتاب، فل کتابی. کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح آپ ایگزامپل رکھ لیں حرف مد واو کی. مثلا میں کہتا ہوں مدینہ کے مسلمان، تو مسلمونہ، مسلمونہ تھا، مضاف بن رہا ہے، نون ڈراپ ہو گیا، اور المدینتی ساکن آگے کہ نہیں آگے؟ دو واو ساکن لام ساکن. اب دیکھیں واو حروف مد کے طور پہ آ رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے؟ مسلم المدینتی. ایک کیٹیگری ہوگی. تینوں کی ایگزامپلز آپ کے سامنے آ گئی. جو حروف مدہ آپ کے 3 ہیں ان کی تینوں کی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کے 2 ساکن حروف جو ہیں اس میں پہلا ساکن حرف جو ہے وہ حرف لین ہو. حرف لین سمجھتے ہیں؟ حرف لین واو، وہ واو اور یا، وہ واو اور یا جس سے پہلے زبر ہو، وہ واو اور یا جس سے پہلے زبر ہو. نوٹ کریں، واو اس سے پیچھے زبر، او، ٹھیک ہے، او. جیم ساکن، 2 ساکن ہو گئے، واو اور جیم. اب کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے والے ساکن کو زیر دے کے ملانا ہے. اوجہرو. اب یہ ایگزامپل ہم نے الگ اس لیے رکھی ہے. دیکھیں واو آپ کا، آپ کہیں کہیں گے حرف علت، واو حرف علت تو ہے لیکن ایک جگہ پر وہ حرف لین کے طور پہ آ رہا ہے اور ایک جگہ پر وہ حرف مد کے طور پہ آ رہا ہے. جب حرف مد کے طور پہ آئے گا تو اس وقت اسے نہیں پڑھنا، اور جب حرف لین کے طور پہ آ رہا ہے تو اسے زیر دے کے ملانا ہے. ما قبل زبر ہوگا، وہ اس واو اور یا سے ما قبل زبر ہوگا.
ٹھیک ہے, تو حرف لین کہلائے گا. یا کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ایک رکھ دیتا ہوں, مثلا ہے سورۃ الحجرات کی جو آیات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, بین یدئی, یدئی نہیں تھا نا, بین یدئی, یدینی, نون ڈراپ ہو گیا, یا رہ گیا صرف, اور اللہ و رسولہ. اب دیکھیں یا ساکن لیکن حرف لین کے طور پہ آ رہا ہے, تو قاعدہ وہی ہے, اسے زیر دے کے آگے ملائیں گے, بینا یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ. کلیئر ہوگی؟ 3 صورتیں آ گئی, یہ 3 صورتیں کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. التقاء الساکنین کا مسئلہ آپ کو حل ملے گا. اس میں چند ایکسیپشنز ہیں, وہ ایکسیپشنز جو ہیں وہ نوٹ کر لیں. دیکھیں, ایک ہے ہم من, نون ساکن ہے, اور اس کے بعد ہم اگر مدینہ تی لگائیں تو نون ساکن اور لام ساکن, تو نون آپ کا کانسوننٹ ہے, تو قاعدہ کیا ہے, اسے زیر دے کے آگے ملانا چاہیے, لیکن ہم اسے زیر دے کے آگے نہیں ملاتے بلکہ زبر دے کے آگے ملاتے ہیں, من المدینتی. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی زبان سے خود نہیں نکلے گا من المدینتی, تو یہ زبان کے لیے, زبان کے فلو کے لیے ہے, من المدینتی نہیں من المدینتی. جبکہ ان کے نون ساکن کو زیر دے کے ملائیں گے, ان الفحشاء. کلیئر ہوگی ایک چیز. اور دوسری یہ ہے آپ کا کم, ہم اور انتم, ان کے جو میم ساکن ہے ان کو بھی جب آپ آگے ملائیں گے تو پیش دے کر ہی ملائیں گے. الہاکم التکاثر, حالانکہ میم ساکن تھا, کانسوننٹ تھا, لیکن آپ نے اسے پیش دے کے ملایا. یہ اصل میں وہ زبان کا فلو ہے. الہاکم التکاثر ہم المفلحون, اولئک ہم المفلحون, اور انتم الفقراء. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سارا التقاء الساکنین کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اب دیکھیں صرف پوائنٹ تھا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. ابھی اجہرو, اجہرو فعل فاعل, بِهِ با جار, ہا ضمیر مجرور, جار مجرور متعلق اس کے فعل کے, فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف, معطوف علیہ. اسروا قولکم اپنے معطوف سے مل کر یہ آپ کا جملہ معطوفہ بن گیا. ٹھیک ہے؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. اور بڑی خوبصورت آگے آیت إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. انا آ گیا, انا پوری بات وہی ذہن میں تازہ کر لیں. انا حرف مشبہ بالفعل, جب آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی. تو انا کے ساتھ اسم اس کا آ رہا ہے اٹیچڈ ہو, وہ اس کا اٹیچڈ جو ہو کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہو گیا. اسم آ گیا تو آگے خبر ہے علیمن, انہ علیمن, یہ اس کی خبر آ گئی. لیکن آگے آپ دیکھ رہے ہیں بذات الصدور بھی ہے, باب کا حرف جر, ذات بات میں ابھی کر چکا ہوں, مضاف, الصدور مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر مجرور, با جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو گیا علیم, صفت کے وہی جو 8 چیزوں کے متعلق جار مجرور ہوتے ہیں, پورا لیکچر میں آپ کو اس پہ دے چکا ہوں. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کر کے بولو. انہ علیم بذات صدور, وہ تو سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے. یہ اصل میں ہوا تھا کہ کفار جو ہیں
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بات کرتے تھے تو کہتے تھے سر آہستہ آہستہ بولو، آہستہ بات کر لو، آہستہ بات کرو، یہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو ہے وہ محمد کو خبر دے دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے تھے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہے نازل کی کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اگلی آیت تو انتہائی خوبصورت آیت ہے اور میری فیوریٹ آیت ہے قرآن مجید کی، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ أَلَا يَعْلَمُ، آپ کا حمزہ استفہامیہ، لا نافیہ، یعلم علم یعلم فعل، فعل آ گیا من خلق، من اس میں موصول، خلق فعل با فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، موصول اور صلہ مل کر یعلمو کے لیے فاعل بنا دے۔ الا یعلم من خلق، کیا من خلق نہیں جانتا؟ میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کو فاعل کے طور پہ رہا ہوں، من خلق جس نے پیدا کیا نہیں جانتا، یعنی بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا۔ تو ایک تو ترکیب اس کی یہ ہے کہ من خلق کو میں نے اس کا بنایا فاعل، ایک اس کی ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ یعلمو میں فعل اور فاعل ساتھ لے لے اور من خلق موصول اور صلے کو بنا دے مفعول، تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ الا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا من خلق جس کو اس نے پیدا کیا؟ دونوں طریقے سے ممکن ہے ترجمہ، لیکن پہلا والا جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، مزہ آتا ہے اس میں، یعنی بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، واو آپ کا حالیہ، ہوا مبتدا، اللطیف خبر اول، الخبیر خبر ثانی، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، بلکہ تاکید کے لیے آپ کہہ لیں کہ جملہ آیا ہے کہ بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، وہ تو اللطیف ہے، باریک بین، اور الخبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اس میں حمزہ جو ہے آپ کا حمزہ استفہام انکاری، ٹھیک ہے، ہم استفہام انکاری پہ بات ہم کر چکے ہیں کہ اب وہ نہیں جانتا، یعنی یقیناً وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو اللطیف اور الخبیر ہے۔ لے جی یہاں تک ہماری سورہ ملک کی 14 آیات جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، اور یہاں پر سورہ ملک کا ایک رکوع جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا رکوع جو کہ آگے آیت نمبر 15 سے لے کے 30 تک چلے گا، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپنے اندر سمونے کی، جذب کرنے کی، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔